أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. کتاب میں قیاس الروات فی کلیات علم الرجال میں ہم اہم بحث حکم تعارض الجرح و تعدیل تک پہنچ گئے تھے. آج توفیق الہی اس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. یہاں پہ ایک کام ہمارے لیے ضروری ہے، آپ اپنے طور پہ اسے انجام دیں، لیکن اس کے بارے میں میں آپ سے انشاءاللہ دریافت کروں گا کہ جو ہماری اہم کتابیں ہیں رجال کی متاخر، کیونکہ قرن پنجم تک تو ہم نے یاد کی ایک نو کہ ہمارے پاس جو کتابیں ہمارے ہاتھ میں موجود ہیں، رجال الکشی ہے اور رجال النجاشی ہے، الفہرست لطوسی ہے، فہرست کتب شیعہ کے انسان سے، اور رجال الطوسی. پھر اسی کے ساتھ رجال ابن غزائری ہے، رجال برقی ہے. یہ ساری قرآن کتابیں ہیں. قرن پنجم کے بعد ہمارے پاس اہم کتاب تھی منتجب الدین کی کتاب ہے، اور ابن داؤد ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی رجال ہے، رجال علامہ ہلی ہے، یا اسی طریقے سے ابن شہر عاشوق کی کتاب ہے. یہ 5-6 شخصیات ہیں جو کہ 6ٹی 7ویں صدی ہجری سے تعلق رکھتی ہیں. علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی ہجری کے آغاز میں ان کی وفات ہے. اس کے بعد کے دور سے لے کے آج کے دور تک یہ جو عرصہ ہے، اس میں کئی کتابیں لکھی گئی تھیں. تو ان کتابوں کے نام جو ہیں وہ یاد ہونے چاہیے، جیسے قاموس الرجال ہے، یا اسی طریقے سے اور دیگر کتب ہیں. اس کو آپ خود انشاءاللہ کتابوں سے دیکھیں اور ایک فہرست بنائیں. اس کے بعد اہل سنت کی کتب کی فہرست یاد کرنا ضروری ہے. وہ پہلے بھی عرض کیا تھا، مقدمہ بہت اہم ہے. مثلا اہل سنت میں جرح و تعدیل کی اہم کتابیں کیا ہیں؟ ان کے ہاں 2 مرحلوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک کتاب العلل ہے، اس کا وہ پورا کا پورا فولڈر ہی الگ بناتے ہیں، جیسے مکتبہ شاملہ میں بھی بنا ہوا ہے. کتاب العلل یہ جرح و تعدیل سے پہلے، یعنی وہ پوشیدہ امراض اور علتیں کہ جو ایک سند کو قبول نہ کرنے کے لیے جس کی وجہ سے سند قبول نہیں کی جا سکتی، اس کو بیان کیا. جیسے مسند خود احمد بن حنبل کی کتاب العلل ہے، یا اس طرح سے معروف ان کی چند کتابیں ہیں. اور پھر آ جاتے ہیں ان کی کتاب جرح و تعدیل میں معروف کتابیں کون سی ہیں. جیسے ابو حاتم کی کتابیں معروف ہیں، یا اسی طرح سے ابن العدی ہیں، اس کی کتابیں معروف ہیں. رجلی ہے، الثقات لکھی. ابن حبان ہے، اس کی بھی کتاب الثقات ہے. وہ سارے کے سارا چارٹ ہمارے پاس بنا ہوا ہے. وہ چارٹ آپ فکس کریں گے تو تب آپ کو معلوم ہوگا، کیونکہ شیعہ سنی دونوں میں اہل سنت ویسے شیعہ کتب نہیں پڑھتے، لیکن کتابوں ہمارے رجال کی سب کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں. اس لیے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ مثلا نجاشی نے فلاں جگہ پہ اس کا تذکرہ کیا، توسی نے فلاں کتاب میں تذکرہ کیا، شیخ المفید نے فلاں جگہ یہ کہا. اہل سنت ساری، کیونکہ شیعہ تو ہمیشہ ساری کتابیں پڑھتے رہے ہیں بغیر تعصب کے. اہل سنت کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے شیعہ علماء و محققین نے نہ پڑھی ہو، بزرگ شخصیات نے نہ پڑھی ہو. وہ اس لیے فقہ مقارن کے اوپر سب سے پہلا جو قلم اٹھایا وہ مکتبہ تشیع میں ہے. شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس سے پہلے سید مرتضیٰ علم الہدا رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت اساتذہ کے پاس جا کے، بزرگ شخصیات کے پاس جا کے علم حاصل کیا. اور یہ علم کا سلسلہ جو ہے شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ تک قائم رہا. شہید ثانی نے شام گئے، مصر گئے، وہاں پہ بڑے بڑے اپنے دور کے چوٹی کے جو اہل سنت کی علماء ان کے پاس دور حدیث مکمل کیے، 4-5 سال رہے ہیں. یعنی انہوں نے خود سے مطالعات کر کے نہیں اہل سنت کا مکتب پڑھا، بلکہ انہوں نے مکتب پڑھا ہے اہل سنت علماء کے پاس حاضر ہو گئے، اور یہ سب سے اچھا طریقہ کار ہے. وَإِلَّا یہ پوشیدہ چیزیں جو علوم کے اندر فنی ایک چیزیں رہ جاتی ہیں، وہ ہمارے علم میں کبھی نہیں آ سکتی. اس لیے آپ کو پاکستان میں آرام سے یہ موقع بھی فراہم ہو سکتا ہے. خود ہمیں توفیق حاصل ہوئی، لیکن قلیل پیمانے پہ اسلامک یونیورسٹی کے اندر
جو اہل سنت بعض بزرگان ہیں ان سے استفادے کی، لیکن اہل مدرسہ سے نہیں موقع ملا. یعنی موقع یہی ہوتا ہے جو آپ لوگوں کی عمر ہے، اس کے بعد موقع ایک نو انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. وہاں پہ یہ ممکن ہے آپ بتائیں کہ میں شیعہ ہوں، ممکن ہے نہ بتائیں شیعہ، کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں پہ حالات کھلے ہوں، وسعت ہو، اس کے پاس ایک دو سال لگا کے ان کے علوم پڑھ کے آئیں، اس سے ایک قوت حاصل ہوتی ہے. مثلا اس ٹائم یہ نظریہ مکتب تشیع میں پھیلتا چلا جا رہا ہے مجتہدین کے درمیان کہ فقہ شیعی کو سمجھنے کے لیے، فقہ امامی کو سمجھنے کے لیے ایک اہم مقدمہ اہل سنت فقہ کا سمجھنا ہے، تاکہ وہ موارد ہمیں پتہ لگ سکیں کہ جہاں پہ تقیہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا، وہ موارد ہمیں پتہ لگ سکیں کہ جہاں پہ شیعہ سنی جو ہیں آپس میں ٹکراؤ واضح طور پہ پایا جاتا ہے، کس جگہ پہ روایات جو ہیں وہ اہل سنت مکتب سے متاثر نظر آتی ہیں، کس جگہ پہ اہل سنت کے اوپر شیعوں کے اثرات پڑے. اس کے اثرات جو ہیں وہ نمایاں ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اب موضوعاتی کام ہو رہے ہیں. پہلے موضوعاتی کام تشیع میں کم ہوا ہے، نہ ہونے کے برابر. یعنی اگر آپ دیکھیں مثلا نماز جمعہ کے اوپر رسالے لکھے گئے بہت سارے، کوئی 250-300 سے اوپر فقہاء نے، مختلف علماء نے لکھے. وَإِلَّا علماء طویل کتابیں لکھتے تھے، موسوعے جسے کہتے ہیں نا، فقہی موسوعے لکھتے تھے. تو فقہی موسوعے میں ساری مباحث تو نہیں کھل کے بیان ہو سکتی، خاص مسائل اور ان خاص مسائل کے اوپر استدلالی طور پہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد معاشرے میں عملاً بہت بڑے مسائل فقہی طور پہ پیش آئے. مثلا ابھی آپ یہ دیکھ لیں پوری دنیا میں، حتیٰ کہ ایران کے اندر اقتصاد جو ہے وہ کس کے مطابق چل رہا ہے؟ آیا وہ جو غرب کے سسٹم ہے اور اس کے نظریات ہیں، یا اسلامی کوئی نظام جو ہے اس کو برپا کیا گیا ہے؟ یعنی خرید و فروخت کا جو نظام ہے، خرید و فروخت کی جو شرائط ہیں، وہ شرائط کو برپا نہیں کیا جا سکا بھرپور طریقے سے. حلال حرام کرنے کے لیے اس ٹائم پہ تو یہ جاری کرتے ہیں فقہی مسائل، یا ان کے قانون مدنی کے عنوان سے لکھ دیے گئے. لیکن آپ دیکھیں گے ایک سسٹم کو، اقتصادی سسٹم کو چلانے کے لیے بینکنگ کا سسٹم ہے، پیسہ محفوظ کرنا ہے، پیسہ نکالنا ہے، کتنا منتقل ہونا ہے، ضوابط اس کے لیے چاہیے. اس کے لیے ضوابط فقہاء نے نہیں ایجاد کیے. فرعی کام تو فقہاء کی ذمہ داری ہے. ایک اصل سے فروع نکالنا، مختلف فروع نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ فقیہ کی. لیکن یہاں پہ کس نے نکالے؟ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے. وہ بھی کون سی یونیورسٹی کے؟ کیمبرج اور اس طرح کی جو باہر کی یونیورسٹیز ہیں، یعنی برطانیہ کی یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے، ادھر ہی اقتصادی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے امریکہ کی یونیورسٹیز میں. بالکل اسی طرح جیسے پولیٹیکل سائنس میں نظریات جو مطرح کیے جاتے ہیں، لبنان میں سب سے بڑی یونیورسٹی امریکہ نے بتائی، وہاں سے ہمارے سامنے آتے ہیں. یعنی اقتصاد ہے، تاریخ ہے، سیاست ہے، عمرانیات، سوشیالوجی ہے، ان کے نظریات جو دنیا بھر میں قابل تطبیق قرار پاتے ہیں، اجرا جو ہوتے ہیں، وہ کون سارا کام کر رہے ہیں؟ غرب میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ، اسی مرحلے کے جس مرحلے میں آپ ہیں. یعنی کہ آگے کے نہیں، بہت ماسٹر لیول کے، گریجویشن لیول کے اسٹوڈنٹ وہ تھیسس لکھتے ہیں، وہ موضوعاتی طور پہ کام کرتے ہیں، اس کے اوپر پھر سیمینار ہوتے ہیں، سیمینار کے بعد وہ قابل اجرا ہوتے ہیں، اسے پھر دفاتر میں لایا جاتا ہے. ایسے فروع نکالنا، کیونکہ اقتصاد فروع سے تعلق رکھتا ہے. آپ ابھی پڑھ کے دیکھیں، خیارات کی بحث ہے، بیع کی بحث ہے، فروع در فروع ہے، کتنی ہی صورتیں وہ نکل جاتی ہیں. مطلب بندہ پہلے داخل ہوا تھا، بعد میں داخل ہوا تھا، پہلے علم ہوا، بعد میں علم ہوا، ہر ایک صورتوں میں اس کے ہے. اب اس دور میں جب ان فقہاء نے یہ باتیں لکھی تب تک تو سسٹم اتنا ہی تھا، لیکن آج کے دور میں بہت آگے چلا گیا. تو خلاصے کلام یہ کہ اہل سنت کتب کو بھی آپ اس حوالے سے مد نظر رکھیں. ہمارے بعض چیزیں جو ہیں وہ مثلا اہل سنت کتب میں آپ دیکھیں گے جابر جوفی کی شدید تضعیف کی گئی ہے. اس کی علت کیا ہے؟ ادھر سے آپ کو علت پتہ لگے گی. اسی طریقے سے بعض ہمارے ہیں اصحاب، ان اصحاب کے بارے میں قرائن ہمیں پتہ لگ جائیں گے اہل سنت کتب سے. اس لیے ہمارے تمام علماء اہل سنت کتب اس حوالے سے پڑھتے رہے ہیں. آئیں ابھی ہم اس بحث میں حکم تعارض الجرح و تعدیل شیعہ سنی دونوں ہی کتب میں اس کے اوپر طویل بحثیں موجود ہیں. 5 ہم قواعد پڑھ چکے ہیں، 5 جو ہیں شرائط.
ہم شرائط جرح و تعدیل کیا ہیں پڑھ چکے ہیں. وہ 5 شرائط کیا تھی؟ پہلی شرط کیا ہے؟ مزکی کا یعنی جو تزکیہ کر رہا ہے، راوی کی وثاقت کو جو بیان کر رہا ہے فرد، وہ خود کیا ہو؟ ثقہ ہونا چاہیے. دوسری شرط کیا ہے؟ معاصرت کا ہونا، صحیح، ہم زمان ہوں دونوں، یعنی اتصال النقل ہونا چاہیے. سند متصل اتصال النقل ہونا چاہیے. اور ہمارے پاس تیسری کیا ہے؟ معتبر طریق سے جرح و تعدیل المعدل و جرح الجارح، وہ کس سے پہنچنی چاہیے؟ معتبر طریق سے. مثلا امام صادق علیہ السلام کے دور میں مزکی نے ایک راوی کی تصدیق کی، تعدیل کی. اب وہ جو تعدیل اس نے کی ہے وہ پھر اس سے جو نقل کر رہا ہے وہ بھی وہ ثقہ ہو، اس سے جو نقل کر رہا ہے وہ بھی ثقہ ہو، یہاں تک کہ کتاب یا سلسلہ بسلسلہ ہم تک بات پہنچ جائے. بس اگر جرح یا تعدیل معتبر طریق سے وارد نہیں ہوئی تو ہمارے لیے قابل اعتماد نہیں ہے. مثال کے طور پہ ابن الغزالی کی طرف یہی ایک مسئلہ ہے کہ وہ کتاب کی نسبت بھی ثابت نہیں ہے اور معتبر طریق سے وہ تضعیفات ہمارے لیے ان کی جرح جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. چوتھا ہمارے پاس کیا ہے کہ مبنی معدل والجارح، شرائط عدالت میں کیا ہونا چاہیے اور تفسیر عدالت میں ایک ہونا چاہیے. اگر کوئی عدالت کو مثلا لیتا ہے ملکہ کے عنوان سے اور دوسرا عدالت کو لیتا ہے ظاہر اسلام و تدین کے اعتبار سے کہ گناہ کبیرہ و صغیرہ سے اجتناب کرتا ہو، تو دونوں ایک نہیں ہیں. صحیح ہے، آپ ایک الگ معنی میں عدالت کو ثابت کر رہے ہو اور ایک الگ معنی میں عدالت کو لے رہے ہیں. اور پانچویں ہمارے پاس کیا ہے؟ دلالت معتبر ہو، یعنی واضح الفاظ میں ہو، مبہم نہ ہو، مجمل نہ ہو کہ اس سے کچھ بات سمجھ ہی نہ آئے یا ایسا اختلاف نہ ہو، تعارض نہ ہو کہ آپ معنی نہ لے سکیں. اس کے بعد یہ تھا کہ آیا اکتفا تعدیل پہ قبل الفحص عن المعارض کریں گے یا نہیں؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا. تو اس میں ہمارے پاس کیا نتیجہ نکلا تھا کہ آیا معارض ہے یا نہیں. یعنی آپ نے دیکھا کہ توسی نے ایک کی تعدیل کی ہے اور ثقہ قرار دیا راوی کو، آیا میں تحقیق بقیہ رجالیوں کی کتب میں نہ کروں کہ جرح وارد ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ جرح وارد ہوئی تو ٹکراؤ ہو جائے گا، یا میں تحقیق کیے بغیر توسی کی اس وثاقت و تعدیل کے اوپر اعتماد کر لوں گا. تو کیا ہمارے پاس نتیجہ نکلا تھا؟ ضروری ہے. اور الگ تحقیق کیا نتیجہ نکلا؟ یعنی مصنف کا نظریہ کیا، تحقیق ضروری ہے یا نہیں؟ جارح کی تحقیق جرح کی ضروری نہیں ہے. اور پھر یہ بحث آج کے دور میں کوئی ہمارے لیے کارآمد ہے؟ ہاں، کتابیں ساری فراہم ہے، فہرستیں بن چکی ہیں، ٹیبل اور چارٹ بنے ہوئے ہیں راویوں کے. تو اس وجہ سے یہ آج کے دور میں ہمارے لیے مشکل کام بھی نہیں ہے، کیونکہ رجالی معین ہے، ہم نے جن کو دیکھنا ہے. صحیح ہے، توثیقات خاصہ میں جن کو دیکھنا ہے وہ رجالی معین ہے. مثلا کشی ہیں، نجاشی ہیں، توسی ہیں، برقی ہیں، ابن الغزائری لے لیں آپ، اور اسی طرح اقوال شیخ صدوق و شیخ مفید یا ابن قولوائی لے لیں کہ اگر ان کی کتابوں میں مل جائے. درست ہے، ان میں اگر اضافہ کرے ابن طوس اور سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ہلی اور ابن داؤد ہلی کو آپ کر دیں تو ان سب کی آراء سامنے آ جاتی ہے فوراً. تو اس لیے اگر کسی نے جرح کی ہے تو وہ ہمیں معلوم آرام سے آج کے دور میں ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں. کتابیں ساری ہمارے پاس موجود ہیں. مثال کے طور پر معجم رجال الحدیث آیت اللہ کوئی کی آپ دیکھیں، وہ آغاز ہی کس سے کرتے؟ نجاشی سے. پھر بیان کس کا لائیں گے؟ توسی کا. پھر لائیں گے کشی کا اگر ہے تو. پھر لائیں گے برقی ہے، ابن الغزائری ہے. سارے رجالیوں کے بیانات لانے کے بعد پھر تبصرہ کریں گے اس کی. درست ہے. آج حکم تعارض الجرح و تعدیل کی یہ بحث قیمتی مباحث میں سے ہیں اور اس میں مقتضی تحقیق بعد میں مصنف نے ذکر کیا ہے. اگر ایک شخص کے حق میں جرح و تعدیل کے اعتبار سے تعارض پیدا ہو جائے،
اگر جرح و تعدیل کے اعتبار سے مثلا ایک رجالی نے کیا کہا ہے ثقائی ہے اور ایک نے کہا ہے کہ ضعیف ہے، ایسے موارد ہیں یا نہیں؟ کوئی آپ نے ذہن میں ہے کوئی ایک مورد؟ مثلا نجاشی نے توثیق کی ہو اور سال بن زیاد کی تو ضعیف وارد ہوئی ہے نا، ایک دو نے کی ہے وثاقت کس نے بیان کی ہے؟ ہاں ہاں، اور سال بن زیاد آدمی، کثیر روایات ہے پھر بھی ہمارے پاس، متعدد ایسی شخصیات ہیں، یہ آخر میں بتائیں گے افراد جو ہے نا ہمارے پاس. اور یہ والا کام بھی ہے بعض جگہوں پہ ان تمام راویوں کو جمع کیا گیا ہے جن کے بارے میں جرح و تعدیل موجود ہے، یعنی تعارض موجود ہے. اگر ایسا تعارض جیسے سہل بن زیاد الآدمی کا آپ لے لیں، اگر توثیق طوسی اور جرح نجاشی ہے ضعیف قرار دیا، ٹکراؤ میں آپ کس کو لیں گے؟ مشہور قول یہ ہے کہ جرح جو ہے وہ مقدم کی جائے گی. صاحب کتاب نے اس ضابطے کو قبول نہیں کیا، ابھی مختصر تحقیقات ہے. اہل سنت شیعہ دونوں میں کیا بات مقبول ہے کہ جرح مقدم ہے کس کے اوپر؟ تعدیل کے اوپر. اور صاحب المعالم انہوں نے اس کی نسبت اکثر علماء امامیہ کی طرف دی ہے. صحیح ہے. اور نہایت الدرایہ جو کتاب ہے اسے مشہور کی طرف اس کی نسبت دی گئی ہے. مقباس الہدایہ میں امام کانی صاحب نے جمہور علماء کی طرف نسبت دی ہے، اور اس کے برخلاف کوئی قول ہے یا نہیں؟ تو اس کے برخلاف قول بھی ہے. صحیح ہے. برخلاف قول میں ہمارے پاس بعض ایسے علماء اور محققین ہیں جنہوں نے جرح کو مقدم کرنا ممنوع قرار دیا ہے. ان میں کون سی بڑی شخصیت ہے؟ محقق کبیر سید میر داماد قدس سرہ. صحیح ہے. الرواشح السماویہ ان کی کتاب ہے. میر باقر داماد ہمارے ہاں متاخر ادوار میں معروف ہو گئے فلسفے کی بنیاد پہ، لیکن اپنے دور میں وہ فلسفے کی بنیاد پہ نہیں معروف تھے. اپنے دور میں وہ رجالی تھے، فقیہ تھے، اصولی تھے، ایک جامع شخصیت تھی میر داماد. ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصل استاد یہی ہیں، جن سے انہوں نے صحیح استفادہ کیا ہے وہ کون ہے؟ میر باقر داماد ہیں. شیخ بیائی سے تھوڑا بہت استفادہ ہے، لیکن ملا صدرہ کا اصل استفادہ وہ انہی شخصیت سے ہے. اس لیے ملا صدرہ ابتدا میں اشراقی تھے کیونکہ یہ مکتب اشراق کے ہیں. البتہ مکتب اشراق میں یہ حسن ہے کہ وہ عرفان کے قریب ہو جاتا ہے. عقل اور عرفان دونوں کو سب سے پہلے شہاب الدین سہروردی نے جمع کیا تھا. ملا صدرہ کا یہ کارنامہ نہیں ہے کہ انہوں نے جمع کر دیا، کیونکہ ان سے 3 صدیاں 4 صدیاں پہلے شہاب الدین سہروردی 38 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا شام میں. تو اس نے یہ جمع کیا تھا اور کلمہ نور کا استعمال کثرت سے کیا، وجود کی بجائے نور کا استعمال کیا، اور ضابطے بڑے خوبصورت شہاب الدین سہروردی نے بیان کیے. تو بہرحال میر باقر داماد اس مکتب پہ تھے، لیکن مکتب پہ ہونے کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو شہاب الدین سہروردی نے لکھا بیان نہیں قبول. مراد یہ ہے کہ وہ اس امتزاج کو قبول کرتے، اس روش کو قبول کرتے تھے. پھر انہوں نے بڑے نظریات بیان کی کہ آج کے دور میں وہ بڑے پیمانے پہ مطرح کیے جا رہے ہیں جو میر باقر داماد کے، کیونکہ میر باقر داماد کی روش تھی اخفاء کی، ظاہر کبھی نہیں کرتے تھے. 1000 آپ سوال پوچھتے رہیں، وہ آپ کی سطح فکری کے مطابق ایسا جواب دیں گے کہ بس نہ صحیح طرح بات سمجھ آئے. لیکن کتابوں میں انہوں نے جب لکھا تو ملا صدرہ نے اس کو خوب استدلال کے ساتھ کھول کے تشریح کے ساتھ بیان کیا، اور وہ پھر ایک مشکل ایجاد ہوئی. تو واقعہ آپ پہلے سن چکے ہیں. میر باقر داماد کا زیادہ کمال اسی پہ ہے. رجال کشی کے اوپر ان کا تعلیقہ موجود ہے، اس کے اعتبار سے چھپی بھی ہے رجال کشی. اور اسی طرح سے الرواشح السماویہ وہ بھی اسی فن کی کتاب ہے، فن حدیث کی، قواعد حدیث کی، اور اس میں بھی انہوں نے ضوابط بیان کیے ہیں. تو ان کا یہ نظریہ تھا میر باقر داماد کا. صحیح ہے. محقق کبیر سید میر داماد کا یہ نظریہ تھا کہ تقدیم جرح جو ہے وہ کیا ہے؟ ممنوع ہے.
جر کو آپ مقدم نہیں کریں گے. بس یہ قول آپ کے پاس آ گیا. اچھا بعد میں تو اخذ کریں گے نا، جیسے مصنف نے بھی یہی کیا. مصنف نے تعدیل کو مقدم کیا. تعدیل کو مقدم کیا نا، وہ اپنی دلیل ابھی پیش کریں گے. لیکن اس جگہ پہ کیا ہمارے پاس موجود ہے صورت کہ وقد علل تقدیم الجرح بوجوہ. اب جنہوں نے تقدیم کی ہے جرح کو، یہ والی بحث آج کے دور میں آپ کو شیعہ سنی مباحث میں کو بہت اہمیت کی حامل ہے. شیعہ سنی مباحث میں یہ بحث بہت اہمیت کی حامل ہے. جیسے ایک اہل حدیث عالم ہے، اگر آپ اسے سن سکیں بہت اچھا ہے، اگر سن سکیں. ارشاد الحق اسری عموماً یہ اہل سنت کے بعد چلتے ہیں. بعض شخصیات ہے امام علی علیہ السلام کے حامی تھے لیکن اہل سنت نے اختیار کیے، جیسے حذیفہ، جناب حذیفہ یمانی امام علی علیہ السلام کے حامی تھے لیکن سب داعشیوں نے نام حذیفہ رکھا ہوتا ہے، طالبان نے نام. اسی طرح یہ مکتب الاسریہ ہو، شیعوں کے خلاف بدترین کتابیں اسی مکتب کے افراد کی وہ ہیں. شیعوں کے شدید مخالف ہیں یہ اسری صاحب، لیکن بیان اس کا اچھا ہے. ارشاد اللہ کیونکہ قواعد کو ٹو دا پوائنٹ بیان کرنا، اور وہ جو ہمیں علمی مطلب چاہیے اور وہ بھی چند منٹ میں بتا دے، تو یہ اہمیت کا حامل ہے. اس نے بڑی کتابیں لکھی اور بڑے واقعات سناتا ہے، مفید چیز ہے. اسی کے میں خود سن رہا تھا تو یہ بات پتہ لگی. بخاری کو بھی بخارا سے انہوں نے نکالا ہوا ہے، تو میں سوچا تھا جو بخاری کو پکڑ کے نکال دے اس کے سامنے شیعوں کی کیا حیثیت ہوگی. بخاری ایک فقہی مسئلے کے اوپر اختلاف ہو گیا، سرخس علاقے میں ہوتا تھا یہ. اب بخاری معروف شخصیت ہے، تو سرخسی نے پکڑ کے اسے جو اس دور کا مفتی تھا انہوں نے نکال دیا، ملک بدل دیا، یعنی شہر بدل کر دیا، اسے ممنوع قرار دے دیا. تو بہرحال اس میں پھر ایک تازہ اس کا کلپ آیا، اس کو اگر آپ دیکھیں صدائے جمیل کے نام سے. صدائے جمیل جو ہے نا وہ صحیح ہے، مختلف جگہوں پہ اس کے ہوں گے کلپ ارشاد الحق کس طریقے. صدائے جمیل جہاں پہ ہو تو وہ ٹھیک چینل ہے. اس میں ہے کہ ضعیف پلس ضعیف نہیں ہوتی، ضعیف پلس ضعیف نتیجہ ضعیف نہیں ہے. صحیح، اگر ایک حدیث ضعیف ہے اور اسی متن کے اوپر مشتمل دوسری سند ہے وہ بھی ضعیف ہے، تو اس سے دونوں کو تقویت مل جائے گی. یہ ہمیں بہت فائدہ دیتا ہے مباحث یا سنی مباحث میں بھی اور علمی طور پہ بھی. مائنس جو ہے نا خلاصت ہے. اس نے واقعات سنا ہے کیونکہ وہ تو عرفی ہے نا، تو اہل حدیث جو ہے نا وہ عقل سے تو فارغ ہوتے ہیں، وہ چلتے عرف کے اوپر ہے، اس لیے عرف ان سے اچھا سمجھ آ جاتا ہے. حتیٰ کہ عرف کو سمجھنے کے لیے اہل سنت کتب شیعہ پڑھتے ہیں. شیعہ یعنی فقہ امامی کا جو میں نے بیان کیا مجتہدین کا، ایک مسئلہ ایک حدیث آئی ہے، ہمیں نہیں اس کا سیاق پتہ لگ رہا کہاں سے یہ حدیث آ گئی. اور یہ ہوا بھی ہے. ادھر جو ہمارے استاد آتے تھے عرب استاد قیم جو مجتہد تھے اور درس اپنا دیتے تھے ان کے شاگردان کے ساتھ، تو بعض ایسی حدیثیں بھی نماز وتر کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے جو عشاء کی ہے. بعض حدیثیں آتی ہیں نہیں اس کا پتہ لگ رہا تھا ہے کیا سیاق، معنی بھی نہیں صحیح طرح سے سمجھ آ رہا تھا. وہ پھر جب سرچ کی نیٹ کے اوپر، میں نے سرچ کی تو چند مقالے اہل سنت کے آ گئے. انہوں نے بعد میں اس کو مطالعہ کیا تو تب پتہ لگا کہ یہ در حقیقت اہل سنت میں ایک اس کا مطلب موجود تھا. اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امام معصوم سے کسی نے سوال کیا ہوگا اور امام نے اپنا موقف پیش کیا، کیونکہ زیادہ تر سوال جواب ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ہیں اسی نوعیت کے. مثلا امام علیہ السلام کے پاس آ جاتے کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں، آپ کی نظر میں کیا ہے کہ ہم کیا اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں. پھر امام موقف اہل بیت علیہ السلام کا بیان کرتے تھے. اس لیے آپ کو عرف سمجھنا ہے، عرف کو سمجھے بغیر آپ کلام امام نہیں سمجھ سکیں گے صحیح طریقے سے. تو عرف کو سمجھنے کے لیے خصوصاً ہمارے علماء اہل سنت فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ مجتہدین میں معروف ہے کہ شیعہ فقہ حاشیہ ہے. فقہ مدون کہاں پہ تھی؟ اہل سنت کی مدون تھی. موقع تو تشیع کو ملا ہی نہیں کہ وہ مدون کریں. یعنی پہلی 3 صدیوں میں فقہ تدوینی فقہ کس کے پاس تھی؟ لیکن وہ جو فقہ تھی وہ شیعہ عمل نہیں کر سکتے تھے.
اس فقہ کے اوپر حاشیہ جو ہے وہ فقہ تشیع بن گئی مستقبل میں، کیونکہ وہ والے مسائل پھیلے ہوتے تھے عوام میں، تو شیعہ مشکوک ہی ہوتا تھا کہ یہ والا دینی مسئلہ ہے یا نہیں، تو امام معصوم کی طرف رجوع کرتا اور امام پھر اس کا جواب دیتے، اور اس طریقے سے پھر کتابیں اور رسائل مرتب ہوتے چلے گئے۔ لہذا آپ اگر حاشیے کو سمجھنا چاہتے ہیں، اصل کو تو پہلے پڑھیں گے کہ اس میں ہے کیا بحث۔ تو قدیمی کتابیں اس طریقے سے، بعد میں تو الحمدللہ وسائل الشیعہ لکھی گئی اور کتابیں مرتب ہماری ہو گئی، اور پھر فقہ اپنی اساس کے اوپر کھڑی ہوگی۔ اصول و ضوابط ہمارے ہاں فقہا نے زحمت اور محنت کر کے، اور بہت محنت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ ابھی آپ یہ مقاصد کی ایک بعض بحثیں ہی پڑھیں، آپ نے پوری لکھی بھی ہو، کیونکہ اتفاق ہوتا رہا ہمارے ساتھ، آپ نے لکھی ہے، لکھنے کے بعد نوٹس بھی بنایا ہے، اسے آپ نے بیان بھی کیا ہے، پھر ایک مہینہ مطالعہ نہیں کیا، آپ کو ایک لفظ بھی یاد نہیں رہے گا، کیونکہ وہ فقہا جو یہ فتاویٰ دیتے ہیں مراد اعظام علماء، شب و روز اس کے اندر غرق رہتے ہیں۔ ایک دن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے 7 سے 8 گھنٹے مطالعہ نہ کیا، ایک دن بھی ایسا نہیں، کیونکہ اس کے بغیر یاد ہی نہیں رہ سکتی، آپ کے لکھنے سے تو نہیں یاد رہے گی، درس میں شرکت سے بھی یاد نہیں رہے گی، جب تک آپ 7 سے 8 دفعہ تکرار نہ کریں، کیونکہ پیپر دیتے ہوئے طالب علم یہی کام کرتا ہے، وہ اس کا اتنا تکرار کرتا ہے، اتنا تکرار کرتے حافظے میں بیٹھ جائے، لیکن پھر چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اسے نتیجہ تو یاد رہتا ہے لیکن پیچھے کوئی اور بات یاد نہیں رہتی۔ اس لیے فقہا نے پھر فقہ کو ہضم کیا، جسے کہتے ہیں نا کہ پہلے اندر اپنے وجود میں منتقل کیا، منتقل کرنے کے بعد خوب غور و فکر کیا، غور و فکر کے بعد پھر اہل بیت علیہ السلام کی روایات کی اساس پہ اصول اور ضوابط کو انہوں نے وضع کیا، اصول و ضوابط کو استخراج کیا، نکالا، اور اس طریقے سے فقہ ہمارے پاس پہنچی۔ لہٰذا یہ بحث کہ تقدیم الجرح ہے یا تقدیم التعدیل ہے، یہ شیعہ سنی دونوں مباحث میں کام دیتی۔ جیسے عطیہ اوفی کی ہم بحث کر چکے ہیں صدق کے مسائل میں، اہل سنت تو کہتے ہیں کہ یہ اصل ہبہ تھا ہی نہیں، ہدیہ نہیں دیا جناب سید السلام علیہ کو۔ اب اہل سنت میں جتنی روایتیں ہبہ کی ہیں وہ ساری کی ساری کس سے ہیں؟ ابو سعید خدری اور کس سے؟ عطیہ اوفی نے ابو سعید خدری سے لی ہے۔ ایک روایت ہے کہ جو حاکم نے ذکر کی ہے، جو ہم نے جدا پڑھی امام سجاد علیہ السلام کے طریق سے، امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا، اس کو وہ اپنے شیخ کی وجہ سے ضعیف قرار دیتے ہیں، وإلا اس سند میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ شیخ ان کا جو تھا، کیا اس کا نام تھا، ذہن سے نکل گیا، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ شیعہ ہے اور وضاع ہے، ناصب پتہ نہیں کیا غالی ہے، رافضی ہے، اس طرح کے الزام لگا کے اسے وہ ہٹا دیتے ہیں، وإلا انہیں قبول یہ بات کرنے لگے۔ اب آپ عطیہ اوفی کی طرف آئیں تو عطیہ اوفی میں یہ مسئلہ ہے کہ عطیہ اوفی کی تضعیف بھی وارد ہوئی ہے، تعدیل بھی وارد ہوئی ہے، نمبر 1، اور تضعیف جو ہے وہ مفصل نہیں ہے یا مفسر نہیں ہے، تفصیلی نہیں ہے، سبب تضعیف نہیں بیان ہوا، سبب تضعیف ہو تو واضح ہے، صحیح، تو جب مجمل ہو تو تب تو اور کم حیثیت اس کی ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ ضابطہ آپ کو کام دے گا۔ جیسے یہ میں نے بتایا کہ اس چینل پہ آپ جائیں نا، یہ جو اسری کا ہے صدائے جمیل، اس میں انہوں نے پوری پوری کتابیں پڑھائی ہوئی ہیں، اگر اس نے کوئی کتاب پڑھائی ہے تو پڑھیں، بہت خوب ہے۔ جیسے نخبۃ الفکر ہے، ابن حجر اسقلانی کی ہے غالباً، تو اسے پڑھیں تو بہت ایک اچھا ہے کہ اس کے انسان کے پاس ساری معلومات آ جائیں گی، بہت طویل دروس بھی نہیں ہے، تو ضرور اسے دیکھیں انشاءاللہ۔ پہلا ضابطہ تقدیم الجرح میں، یہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں اس کی حساسیت بیان کر رہا ہوں، یہ تطبیقی رجال ہے، جو اسانید کی پر جاری ہونے والا تطبیقی رجال ہے، راویوں کے اوپر بحث، راویوں کے اوپر بحث آج کل بہت شدید ہو چکی ہے، اور مبانی مختلف ہیں۔ نجفی علماء اکثر مبانی رکھتے ہیں تو لقوی رحمۃ اللہ علیہ والے، قم میں اس وقت جو علماء ابھر رہے ہیں ان کا آیت اللہ برجردی والا نظریہ زیادہ ابھرتا جا رہا ہے، یعنی وہ قرائن کی مدد سے وثاقت کو ثابت کرتے ہیں۔ قرائن کو سمجھنے کے لیے عرف عام کو سمجھنا بہت ضروری ہے، معاملات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے وہ افراد جو عموماً فلسفے وغیرہ میں مشغول نہیں ہوتے اور عوامی اور اپنے معاشرے کی باتوں میں
امور کو دقت سے ملاحظہ کرتے ہیں وہ رجال کے امور کو جلد سمجھ جاتے ہیں، اور جو فلسفیانہ ذہن رکھتے ہیں وہ ہر جگہ پہ اس کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ عرفی ہیں، عرفی چیزوں میں تیز چلا جاتا ہے۔ اس لیے فقہ ہے، اصول ہے، اصولی ضوابط اور رجال ہے، یہ تینوں جو ہے نا، حتیٰ اور علم حدیث آپ چوتھا کہہ لیں، یہ چاروں کے چاروں کیا ہیں؟ عرف کی اساس کی پر زیادہ ہیں۔ اگر آپ ان میں عقل کی اساس کو زیادہ لے کے آئیں گے تو آپ کے لیے خود ایک مشکل کھڑی ہو جائے گی، جیسے اصول فقہ میں یہی مشکل ہے، عقل کو لے کے آتے ہیں، اتنا دقیق جاتے ہیں، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ تو اعتباری ہے، جب شرعی اعتباری ہے تو اسے آپ کیسے حقیقی کے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ تو دیکھ نہیں سکتے۔ لہذا مشکلات اس طرح سے آتی ہیں۔ عرفی طور پہ چلیں گے، اصول فقہ بھی آپ کے لیے قابل حل ہوتی چلی جائیں گی۔ پہلا اصول انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر معدل اور جارے کے قول کے درمیان آپ جمع کر سکیں تو کیا آپ کے پاس، یعنی جمع کریں گے تو کیا آپ کے پاس نتیجہ نکلے گا؟ معدل کے قول کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس نے تعدیل کی ہے، صحیح ہے، جس نے اس کی تعدیل کی ہے اس کا فسق معلوم نہیں ہے۔ مثلا آپ اس سے کیا پوچھیں گے؟ مثلا شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک راوی کی اپنے شیخ کی تعدیل کی ہے، تو کہیں گے آپ نے یہ فسق اس کا دیکھا؟ وہ کہیں گے مجھے فسق کا اس کے معلوم نہیں ہے، لیکن ظاہر کیا کہتا ہے؟ مجھے اس کا معلوم ہے، صحیح ہے۔ تو اگر آپ حکم لگا دیں اس کی عدالت کا تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ جارح کی تکذیب لازم آئے گی، اور اگر آپ حکم لگا دیں اس کے فسق کا تو یہاں پہ جم نظر آئے گا۔ اصل میں یہ ایک قاعدہ ہے، یہ بھی اصول فقہ کا قاعدہ ہے، یہ قاعدہ آپ حلقہ اولیٰ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ حلقہ اولیٰ اور حلقہ ثانی میں بڑی قیمتی کتابیں ہیں کہ قیمتی سارا اصول اسی کے اندر ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں 70-80% جو اصول جاری ہوتا ہے وہ ان دو کتابوں میں۔ اگر کوئی ان دو کتابوں کو اچھے طریقے سے ہضم کرے اور تطبیق دے احادیث میں، ایک بڑے پیمانے پہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اجتہادی لیول پہ پہنچ جائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ بڑے پیمانے پہ، یعنی 60-70% جو ہے وہ روایات سے وہ ایک اجرا کر سکتا ہے اصول کا، بالخصوص اس میں جو یہ مباحث اہم ہیں، مباحث الفاظ ہیں، اور اسی طریقے سے یہ بعد کی مباحث ہیں، مباحث ادلہ لفظیاں ہیں۔ اس میں ایک ذکر کیا جاتا ہے اگر دو دلیلیں ہیں ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ جو ٹکراؤ والا مورد ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو تعارض کی بحث کے اوپر عبور رکھتا ہے، 3 سے 4 بحثیں اصول فقہ کی، مجتہدین میں یہ بات معروف ہے کہ جو ان مباحث میں عبور رکھتا ہے وہ مجتہد ہے۔ ان میں سے ایک بحث تعارض کی بھی ہے، تعارض کی شکل در شکل ہے، اور اکثر بیشتر کیا ہے؟ تطبیقی ہے۔ تعارض کی بحث کی خوبی ہے آپ کا وقت بیجا ضائع نہیں ہے، آپ جب تعارض کی بحث میں جائیں گے تو اب بیجا وقت آپ کا ضائع نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کئی جگہوں پہ تعارض نظر آتا ہے اور آپ کے لیے حل ہے، آیات ہیں، روایات ہیں، احادیث ہیں، فقہی احکام ہیں، صورتیں ہیں مختلف۔ تعارض کی بحث میں پہلا ضابطہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ نہیں، تعارض مستقر ہے یا غیر مستقر؟ کیا مطلب کہ آپ کے پاس دو دلیلیں آپس میں ٹکراتی ہیں، دو دلیلوں کا مدلول ٹکراتا ہے، درست ہے؟ تو ان دو دلیلوں کا مدلول جب آپس میں ٹکرائے اسے کہتے ہیں تعارض۔ ایک ہوتا ہے تزاحم، تزاحم یاد ہے کیا تھا؟ کیونکہ دونوں میں ٹکرا ہوا ہے، ایک اگر دلیل کا مدلول ٹکرائے تو یہ کیا ہے؟ تعارض۔ اور اگر دو دلیلیں جدا ہیں لیکن ان کا عمل میں جمع کرنا ممکن نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تزاحم۔ تزاحم مقام عمل میں ہے، تعارض جو ہے وہ مقام معنی میں ہے۔ یہاں پہ دو دلیلیں آپس میں کیا ہے؟ ٹکرا رہی ہیں۔ اگر ٹکرائے تو سب سے پہلے ضابطہ یہ جاری ہوتا ہے کہ جمع کریں، الجمع مہما امکنا اولا، جتنا بھی ممکن ہو سب سے بہترین کیا ہے؟ جمع کرنا۔
جمع کرنے کے مورد میں یہ بات آتی ہے عام اور خاص مطلق مقید. ہم نے تو اٹھا کے کہاں پہ رکھ دیا عام خاص کی بحث مباحث الفاظ میں, کیونکہ الفاظ کے ذریعے سے تھا. درست ہے. وإلا کیا تھا؟ عام خاص مطلق مقید حاکم محکوم وارث ناظر, یہ ساری کی ساری چیزیں کیا تھیں؟ یہ تعارض کی مباحث, یہ جمع کی وہ تھیں. یہ اس کے ذریعے سے جمع ہوا, عام خاص کے ذریعے. مطلق مقید کے ذریعے سے کیا ہوا؟ جمع ہوا. درست ہے. تو جمع مہما امکن اولا, اس کے اوپر بھی فقہ میں لکھے ہوئے ہیں مقالے, تضاہم پہ بھی اور اس پہ بھی, آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں. لکھیں گے نا الجمع مہما امکن اولا تو آپ کے پاس آ جائے گا. درست ہے. اگر آپ یہ ضابطہ سمجھ گئے, ہم ادھر تھوڑا سا آرام سے چلیں گے, کیونکہ یہ تطبیقی ترین مباحث میں سے ہے اور بہت مشکل بھی نہیں ہے. انسان کا خود ذہن کہتا ہے تم نے جب دو جگہوں پہ ٹکراؤ آیا ہے تو ان ٹکراؤ کو جمع کرنے کی کوشش کرو. آپ ایک کو کیا کہہ دیں گے عام, اور ایک کو کیا کہہ دیں گے خاص قرار دے دیں گے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر قرآن کی متعدد آیات ہیں, جیسا یہ ہے کہ اگر احرام کی حالت میں کیا شکار ممنوع ہے, اس کے بعد آیت آتی اور کہا کہ اگر احرام نہ ہو تو تمہارے لیے مباح ہے. نتیجہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, آپ طریقے سے جمع کریں گے. تو الجمع مہما امکن اولا, یہ ضابطہ ہے. کہتے ہیں یہاں پہ جب تعارض آ جائے تو آپ پہلے جمع کی کوشش کریں. اگر جمع نہ ہو تو پھر تنزل ہی کریں گے. تنزل وہ کیا تنزل کرتے ہوئے ترجیح. ایک کو آپ کیا قرار دیں گے مرجح کسی سبب سے, اور دوسرے کو مرجوح. تو جو راجح ہے اسے لے لیں گے. صحیح. تیسرا کیا ہے, اگر یہ دونوں ممکن نہ ہو تو پھر کیا ہو جائے گا مستقر. تعارض مستقر ہو تو دونوں گر جاتے ہیں, دونوں حجت نہیں ہے. فقہ میں شاید ہی کوئی بحث ایسی ہو کہ جس میں یہ والے نازک تذکرہ ہو. اتنا یہ زیادہ استعمال ہے, یعنی قلیل بحثیں ہیں. کثیر مباحث کے اندر یہ والا ضابطہ جاری ہے. الجمع مہما امکنا اولا, جمع کرتے ہیں, جمع نہیں ہوتا تو پھر کہاں آ جاتے ہیں مرجحات کی پر. پھر وہ بھی نہ ہو تو پھر یہ تعارض مستقر ہے اور دونوں دلیلیں ہم نہیں لے سکتے اور رسول عملیہ پہ آ جائیں گے. یہاں پہ جمع سے فائدہ اٹھائے صاحب معالم نے. جمع کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ معدل سے پوچھیں کہ جس کی تم نے تعدیل کی ہے اس کے فسق کا تمہیں پتہ ہے, وہ کیا کہے گا اس کا فسق میرے علم میں نہیں ہے. اور جارح سے پوچھے تمہیں اس کے فاسق ہونے کا معلوم ہے, وہ کیا کہے گا میرے علم میں ہے. اب اگر معدل کہہ دے یہ فاسق نہیں ہے تو اس کا مطلب جارح کیا ہے جھوٹا ہے. درست ہے. لیکن اگر آپ جرح کو مقدم کر دیں تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے کہ یہ نیک تھا. جارح کہتا ہے میں اس کی ان نیکیوں کا تو انکار نہیں کرتا جو تم بیان کر رہے ہو, لیکن اس کے فسق کا بھی مجھے علم ہے اور فاسق بھی یہ ہے. تو یہاں پہ دونوں کا جمع ہوتا ہے اور دونوں اپنے اپنے قول میں صادق ہو جاتے ہیں. یہ بات قابل قبول لگتی ہے یا نہیں آپ کو؟ کیوں؟ نہیں اس میں وہ جمع کر رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں اگر فاسق کو مقدم کریں تو اس سے تکذیب لازم نہیں آ رہی نا. آپ ایک کی پھر تکذیب لازم. اگر معدل کہے کہ میں تعدیل کو مقدم کرتا ہوں تو جارے میں جو کہے فاسق ہے, پھر دونوں ہی بڑی شخصیات ہیں. جیسے نجاشی نے تضعیف کیا تو چھوٹی شخصیت نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ کس کی مانیں گے؟ نہیں ہم کہنا اولا. بہرحال اس میں غور کریں. ایک اور نتیجہ ہمارے سامنے نکلتا ہے, اس نقطے سے بھی غور کریں کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جارح کو مقدم کریں تو دونوں کا صادق ہونا ثابت ہوتا ہے. آیا ایسا ہی ہے؟ نہیں اس کے اوپر پہلے غور کریں نا کہ اگر جارح یہ کہتا ہے کہ یہ فاسق ہے تو یہ جھٹلانا نہیں ہے معدل کا. لیکن ہم کہیں ہم وہ دونوں کے قول سے اپنی جگہ پہ باقی ہیں. اگر ہم معدل کے قول کو لے لیتے ہیں تو ہم جارح کو بھی اس کی تکذیب کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم جارح کے قول کو لے لیں گے تو دونوں کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں. کیسے؟ اس طرح سے کہ وہ جو اس نے
کہا ہے کہ یہ خدا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کے فسق کا علم نہیں ہے، تو اس کی بھی تکلیف نہیں ہوئی؟ نہیں، عدالت اس کے بغیر متحقق نہیں ہوتی نا. عدالت کا معنی کب متحقق ہوتا ہے؟ جب آپ کو پتا ہو کہ یہ فاسق نہیں ہے، پھر تو وہ عادل نہ ہوا نا، کیونکہ عادل اور فاسق دونوں مقابلے جم نہیں ہے نا آپس میں، سوائے وہ وساقت کا جو ایک معنی ہم بعد میں متاخر دور میں کیا کہ وساقت یعنی ممکن ہے کہ کئی امور میں وہ فسق کرتا ہو لیکن نقل قول میں فاسق نہیں ہے، نقل قول میں عادل ہے، تو نقل قول کے اعتبار سے ہو سکتا ہے. یعنی وہ عدالت جو کہہ رہا ہے، عدالت کا معنی بھی وہی فیصل ہوا ہے، مجھے اس کے فسق کا علم نہیں ہے، اس وجہ سے میری نظر میں وہ عادل ہے. ہاں، تو یہاں پہ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جارح کے قول کو اگر آپ لیں گے تو اس سے اس کی تکذیب لازم آئے گی. پھر معدل کی تکذیب، کیونکہ معدل کہہ رہے کہ فسق نہیں ہے یعنی میرے علم میں نہیں ہے. میرے علم میں نہیں ہے اس کا. صحیح، تو جارح بھی تو یہ کہہ رہا ہے نا میرے علم میں اس کی تعدیل نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں میرے علم میں اس کا فسق ہے. تو اب جب ہم کہیں گے کہ یہ فاسق ہے تو اس کی قول کی تفسیر تو نہیں ہوگی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے علم میں اس کا فسق نہیں ہے. اگر آپ عدالت کس کو کہتے ہیں؟ میرے علم میں نہ ہونے سے مراد، کیونکہ یہ دونوں چیزیں فسق اور فاسق ہونا اور عادل ہونا دونوں علم سے ہی تعلق رکھتے ہیں نا، آثار کو دیکھ کے کیا جاتا ہے. اور عدالت کے ہم نے معنی کیا لیے تھے؟ ظاہری طور پہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے محفوظ ہو. تو ظاہری طور پہ اگر گناہ کبیرہ صغیرہ سے محفوظ ہے تو اب یہ کہتا ہے کہ یہ فاسق ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس نے اس کو عادل کہا تھا وہ درست ہے، یعنی تکذیب اس کی لازم آتی ہے اس سے. اگر آپ غور کریں، کیونکہ اس سے تکذیب کیوں لازم نہیں آئے گی معدل کی؟ یہ کہتے ہیں معدل کی تکذیب لازم نہیں آتی، جبکہ معدل کہہ رہے کہ یہ میرے حد تک جو میرے علم میں ہے اس کے مطابق تو یہ فاسق نہیں ہے. اس بات کی رد ہو جاتی ہے یا نہیں؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یقون معدل اور جارح دونوں جو ہیں وہ صادق ہوں گے. بہرحال میں عبارت تیزی سے پڑھتا ہوں، غور کریں اس کے اوپر. صحیح ہے، یہ قابل اصل میں علم کے علاوہ ہے ہی نہیں کوئی اور بات. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرتا ہوں نا، وہ علم کے اعتبار سے ہے. علم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ بات آتی ہے کہ معدل بھی جو عدالت کا کہہ رہے ہیں وہ علم ہے، کیونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ آثار کو دیکھ کے وہ جانتا ہے، جانتے ہوئے ایک بات، اور فسق کے بھی آثار دیکھ کے بات کرے گا. ہاں اگر کوئی صورت ایسی بنتی ہے کہ جس میں وہ صادق آتا ہے، غور کریں اس کو، دلیل کو، ممکن ہے کہ اس کو آپ بہتر پیرائے میں بیان کر سکیں. صحیح ہے، تو اس کو انشاءاللہ تعالی پھر آپ دیکھیں. ابھی ہم عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر خوب غور و فکر کریں، کیونکہ یہ جو انہوں نے چند دلیلیں پیش کی ہیں یہی ان علماء کی دلیلیں ہیں کہ جو جرح کو کیا کرتے ہیں؟ مقدم کرتے ہیں. اذا تعارض الجرح والتعدیل فی حق شخص، اگر ایک شخص کے حق میں جرح و تعدیل میں تعارض پایا جائے، فالمشہور تقدم الجرح کما نسبہ فی المعالم الی الاکثر، کما نسبہ فی المعالم الی الاکثر. نسبہ اگر ہو تو کس نے یہ کیا ہے یہ معلوم نہیں، یا مشہور نہیں، صاحب معالم بھی ہو سکتا ہے. کما نسبہ تو عموماً نہیں چلتا، وإلا یہ پڑھا جائے گا. بہرحال کہ مشہور نے کیا کیا؟ جرح کو مقدم کیا ہے، جیسا کہ اس کی نسبت معالم میں اکثر کی طرف صاحب معالم نے دی ہے. صاحب معالم نے کتاب المعالم الاصول میں، معالم الاصول میں صاحب معالم نے اس قول کی نسبت، تقدم الجرح کی نسبت اکثر علماء کی طرف. وفی نہایت الدرایا نسب ذالک الی، یا نسب ذالک الی المشہور، کہ اس کی نہایت الدرایا میں اکثر مشہور کی طرف نسبت ہے. وفی مقباس الہدایہ، اور مقباس الہدایہ مامکانی صاحب کی اس میں الی جمہور العلماء، جمہور علماء کی طرف نسبت دی گئی ہے. وخالف ذالک جماعت، ایک جماعت نے اس قول کی تقدم الجرح کی مخالفت کی ہے، من الفحول المحققین، جو بڑے بڑے بزرگ محققین میں سے. فمنعوا تقدیم الجرح، اور انہوں نے جرح کے مقدم ہونے کو ممنوع قرار دیا ہے. منہم المحقق الکبیر السید میر داماد قدس سرہ فی رواشح السماویہ میں میر داماد
قدس سرہ، یہ میرا خیال ہے باقر نہیں ہے اس میں، یعنی وہ مدہ ہے میر باقر، وہ معروف نہیں، ایک میر باقری، ایک میر باقر داماد معروف مدہ ہے ایران کا، امی ہے، شاید وہ ہے، اس لیے ادھر باقر خود اضافہ نہ کریں، وہ زبان سے شاید اس وجہ سے ادا ہو رہا ہے۔ تو محقق کبیر سید میر داماد 400 سال پہلے گزرے ہیں، ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے ممنوع قرار دیا جرح کو مقدم کرنے میں۔ وقد علل تقدیم الجرح بوجوہ، 10 زائد وجوہ کی بنیاد پر جرح کو مقدم کیا جاتا ہے۔ احدها، ان میں سے پہلا ہے ما فی المعالم من ان ذلك جمع بین قول المعدل والجارح، ان میں سے پہلا کیا جو صاحب معالم نے ذکر کیا ہے کہ معدل کے قول میں اور جارح کے قول میں آپ کیا کریں گے؟ جمع کریں گے۔ اذ غایت مفاد قول المعدل، معدل کے قول سے آپ کیا نتیجہ لیتے ہیں؟ انہ لم یعلم فسق من عدلہ، صحیح ہے کہ جس نے اس کی تعدیل کی ہے اس کے فسق کا علم معلوم نہیں ہے، صحیح ہے، لم یعلم پڑھ لیں، لم یعلم فسق من عدلہ، جس نے بھی اس راوی کی تعدیل کی ہے اس راوی کی فسق کا اسے علم نہیں ہے، معدل کے قول سے یہ پتہ لگتا ہے۔ ولیکن الجارح یقول انا علمتہ، لیکن جارح کیا کہتا ہے؟ مجھے اس کے فسق کا علم ہے۔ فإن حکمنا بعدالتہ، اگر ہم عدالت کا حکم لگا دیں اس کے اوپر تو یوجب ذالک، یہ ہمارا عدالت کا حکم لگانا اس کے اوپر تکذیب الجارح، اگر ہم کہیں گے اس ٹکراؤ میں آپ اس کے عادل ہونے کو ترجیح دیں اور مقدم کریں تو اس سے جارح کی تکذیب لازم آئے گی، کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ جارح کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، صحیح ہے، آپ جارح کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے یا جھوٹ بولا ہے اس نے۔ وَأَمَّا إِذَا حَكَمْنَا بِفِسْقِهِ، لیکن اگر ہم اس کے فاسق ہونے کا حکم لگا دیں، يَكُونُ الْمُعَدِّلُ وَالْجَارِحُ كِلَاهُمَا صَادِقَيْن، تو اس سے لازم آئے گا کہ معدل اور جارح دونوں صادق ہیں۔ وَالْجَمْعُ مَهْمَا أَمْكَنَ أَوْلَى، یہ قاعدہ معروف ہے اصول فقہ میں کہ جب بھی تعارض ہو جائے تو جمع سب سے بہترین ہے جتنا ممکن ہو سکے۔ امکان کے دائرے میں جب تک ہے تو جمع کریں، امکان کے دائرے سے باہر نکل جائے تو اگلے مرحلے مرجحات کی طرف رجوع کریں گے۔ الثانی ہے ما یظہر من الشہید الثانی قدس سرہ فی درایا، درایا جو ان کی کتاب ہے الدرایا، یا نہایت درایا نہیں، یہ نہیں، البدایہ فی علم درایا یا علم درایا، ہر دو ناموں سے چھپتی ہے، شہید ثانی کی کتاب ہے البدایہ فی علم درایا یا علم درایا، اس میں انہوں نے کیا کہ معدل جو ہے وہ کس سے خبر دیتا ہے؟ ظاہر حال کو مد نظر رکھتے ہوئے خبر دیتا ہے، اور جارح کا جو قول ہے وہ معدل کی نسبت زیادہ امور، ایسے امور پر مشتمل ہوتا ہے کہ جس کو معدل نہیں جانتا تھا، صحیح ہے، وہ بڑی باریک بینی سے اس کے اعمال کو دیکھتا ہے اور اس کے اعمال میں وہ عدالت کے علاوہ اچھے حسن حال کے علاوہ سوء حال کو بھی دیکھتا ہے جو اس نے گناہ انجام دیے ہیں، لہذا ظاہر حال کو دیکھتے ہوئے معدل تصدیق کرتا ہے، لیکن امر خفی ایسا ہے کہ جو معدل کی نگاہ میں نہیں آیا اور وہ پوشیدہ امر ایک بندہ انجام دیتا تھا جس سے جارح کو خبر ہو گئی، اس لیے جارح کا علم وسیع ہوا یعنی معدل کی نسبت، اس وسیع علم کی بنیاد پہ اس کے ہم ترجیح دیں گے۔ اس کو انشاءاللہ تعالی کل دوبارہ ملاحظہ کریں گے اور عبارت بھی کل اس ضابطے کی پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔